السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی شروع کی 24 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑی حکمت والے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، آگاہ رہو جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرار گاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو، ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ خبردار، جس دن وہ یعنی عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، تو اے نبی، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں
تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ چنانچہ اے نبی، آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ یعنی فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اور وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ ان میں یعنی حق سننے کی تاب نہیں تھی، اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دو فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے والا، کیا اس وصف میں دونوں برابر ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں شروع کی 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں، مفصل ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، نذیر ہیں، بشیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اور خوشخبری سنانے والے ہیں، جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد توبہ استغفار کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر لوگ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی دے گا، ٹھہرنے کی جگہ دے گا، اور صاحب فضل کو اور زیادہ دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہر جاندار کا رزق ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی روزی روٹی کا انتظام اکیلے اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ جان جائے کون زیادہ اچھے عمل والا ہے۔ تو لوگوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اچھے عمل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو کس طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم میں سے 10 صورتیں بھی لے آؤ، تو کیا تم لا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد مومن اور کافر کی مثال دی گئی، جو لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، پھر اسی طرح سننے والے اور دیکھنے والے۔ اس سننے والے اور دیکھنے والے سے مراد مومن ہیں، اندھے اور گونگے سے مراد کافر ہیں، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دو فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا، کیا اس وصف میں دونوں برابر ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں شروع کی 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں، مفصل ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، نذیر ہیں، بشیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں، جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد توبہ استغفار کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر لوگ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی دے گا، ٹھہرنے کی جگہ دے گا اور صاحب فضل کو اور زیادہ دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہر جاندار کا رزق ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی روزی روٹی کا انتظام اکیلے اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ جان جائے کون زیادہ اچھے عمل والا ہے۔ تو لوگوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اچھے عمل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو کس طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم میں سے 10 صورتیں بھی لے آؤ، تو کیا تم لا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد مومن اور کافر کی مثال دی گئی، جو لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، پھر اسی طرح سننے والے اور دیکھنے والے۔ اس سننے والے اور دیکھنے والے سے مراد مومن ہیں، اندھے اور گونگے سے مراد کافر ہیں، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو؟ ہم نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں شروع کی 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، کچھ خلاصہ سنا۔ اب ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ سورہ ہود یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 123 آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3297، صحیح حدیث ہے یہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ قد شبتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کوورت نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ شروع کی 2-4 آیتوں پر غور کیجئے، اس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں، مفصل ہیں، اور الف لام را جو ہے اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ قرآن کریم نے جو پیغام دیا، یہ پیغام ہے توحید کے بارے میں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، ان کا پیغام یہی تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا ان کا پیغام یہی تھا کہ وہ لوگ صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے دور رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، کہا جا رہا کہ آپ کہیے کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں۔ حدیث کے اندر آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے لیے تڑپ گئے،
لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4971، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور کہا یا صباحا، ہائے صبح کا وقت، تو لوگ جمع ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صف هذا الجبل اکنتم مصدقیہ، کیا تمہارا خیال ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین ید عذاب شدید، بے شک میں تم لوگوں کو دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب اٹھا، اس نے کہا تباً لک ما جمعتنا الا لہذا، تو ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اسی لیے جمع کیا تھا۔ تو اس وقت ایک سورہ اتری، سورہ لہب، سورہ نمبر 111، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے گستاخی جس نے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ تو اپنے رشتہ دار لوگ ہی مخالفت پہلے کرتے ہیں، لیکن صبر کرنا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ اگر توبہ استغفار کریں تو اس کا فائدہ کتنا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے سامان دے گا، اور ہر صاحب فضل پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا۔ جو لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے تو ہم ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اچھا انتظام کر دیں گے، ان کی زندگی بہترین گزرے گی۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجئے، آیت نمبر 6 سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 5 تک 11ویں پارے کا اخیر تھا، آیت نمبر 6 سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر جتنے جاندار ہیں اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، زمین کے اندر کوئی بھی جاندار نہیں ہے اور 2 پروں والا پرندہ، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعت ہے، تمام چیزیں ہم نے کتاب میں لکھ رکھی ہے اور ان تمام کے تمام کو اپنے رب کی طرف جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ آپ غور کر لیں آیت نمبر 7 اور 8 میں، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشہ علی الماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ آگے ہے مقصد حیات، لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7، کہ وہ تم کو آزماتا ہے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ دیکھیے احسن کا لفظ استعمال ہوا، احسن اس میں تفضیل اچھا، اکثر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، زیادہ۔ تو اچھا عمل کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اچھا کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں چیز اچھی ہونی چاہیے، زیادتی مقصود نہیں ہے، چیز اچھی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو تھوڑا عمل بھی آدمی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیجئے، اور ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرتے ہوئے اسی پر عمل کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ پھر آگے ذکر ہے، آپ غور کر لیں، کئی اور آیتوں میں ہے، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ قلم بناتے ہیں تو قلم کا کام کیا ہے؟ لکھنا، بیکار نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ایک مقصد ہے، اور انسان اور جنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ آپ غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتھا کو اونچا بنایا ہے، سر کو اونچا بنایا ہے۔ جانوروں کا دیکھیے نیچا بنایا ہے، وہ زمین میں جھکے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یہ ماتھا انسان کا صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 11 پر غور کیجئے۔ خوشی اور غم میں انسان کی حالت بدل جاتی ہے، اور انسان کی یہ صفتیں بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رحمت دے دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن رحمت جب چھین لیتا ہے تو ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن آدمی کا بڑا فائدہ، مومن آدمی صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ الخیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اگر لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو صبر کرنے، نیک عمل کرنے سے فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو صبر دے دے اور وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ ناشکرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آیت نمبر 12 اور 14 کے درمیان کہ آپ مشرکوں کی باتوں میں آ کر تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں خزانہ ہونا چاہیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آنا چاہیے۔ بالکل تنگی مت محسوس کیجیے، آپ ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں ہے قرآن کی اعجاز کی بات ہے۔ قرآن کی طرح قرآن کے اندر جو سورہ ہے 10 سورتیں لے آؤ، یہ ایک چیلنج تھا۔ تو کیا وہ لوگ لا سکتے؟ وہ لوگ سب کو بلا لیں کہ بھائی قرآن جیسی سورہ گڑھیں، لیکن کیا وہ گڑھ سکتے؟ طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ہے جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اللہ دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 17 میں، جو قرآن کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، قرآن کریم بھی سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، نبی سب کے لیے، سب لوگوں کو ماننا ضروری ہے، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 18 سے 22 کے درمیان غور کیجئے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24 پر غور کیجئے۔ ایمان والے جو ہیں وہ فائدے میں ہیں، اور کافروں کی مثال دی گئی۔ ایمان والے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ مومن ہیں، اور جو لوگ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سنتے، وہ لوگ کافر ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ پھر مالدار لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے یہاں کم درجے کے اور گھٹیا لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ نوح نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکاروں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟
کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہی تب میں ضرور ظالموں میں ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، اے نوح تو ہم سے جھگڑ چکا ہے، پس ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح نے کہا، یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون۔ اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے، اگر میں نے اسے خود گڑھا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا، اگر تم یعنی آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ پھر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے یعنی دنیا میں رسوا کر دے گا، اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور نوح نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور کہا گیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے،
اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری اور لعنت ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم یعنی آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ پھر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے یعنی دنیا میں رسوا کر دے گا، اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری اور لعنت ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تصل ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ کہا گیا اے نوح اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر
اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے نبی، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو بھیجے گئے۔ 10 صدیوں تک شرک نہیں تھا، توحید پر لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام آئے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، 950 سال تک تبلیغ کی۔ چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پھر اسی طرح جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ کمزور لوگ تھے، تو ان کے مالدار لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ کہا کرتے تھے ارے کمزور لوگ ایمان لائے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ تو پچھلے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اور وہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بیچ میں ذکر آ گیا کہ قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گڑھا ہے، اگر گڑھ لیں گے تو جرم ان کا ہے، تم لوگوں کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی، ایمان والے اس کے اندر بیٹھے۔ کہا جاتا ہے صرف 80 لوگ ایمان لائے، چرند پرند دوسرے جانور بھی کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے طوفان کے ذریعے پوری دنیا کو برباد کر دیا۔ یہی چند لوگ بچے تھے۔ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کے رکی، اس کے بعد سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو لوگ ڈوب گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، سوار ہو جا، تو کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ کہا آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے نوح علیہ السلام، تو کیا دوسرے کو بچا پائیں گے؟ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار لگائی اور کہا وہ آپ کا اہل نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے، کہ بیٹا خونی رشتہ تھا لیکن توحید والا نہیں تھا، تو ساتھ میں تھوڑے نہ بیٹھ پایا، نہیں بیٹھ پایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا آدمی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے گھر والے ہی اس کی بات نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی بات نہیں مانی، وہ اپنی قوم کے ساتھ رہی، بیٹا بھی ویسا رہا۔ اب ان کا کام تھا سمجھانا، سمجھاتے رہے لیکن بات نہیں مانے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سب واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم، تو آپ صبر کرتے رہیے۔ نوح علیہ السلام نے بھی صبر کیا ہے، آخر میں انجام بہترین تو نیک لوگوں کا ہی ہوگا۔ اب آئیے ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 پر غور کیجیے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور قوم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بلایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھ رہے ہیں، تو کیسے ہم آپ کی بات مان لیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، دوسری دلیل یہ دی کہ آپ کی بات ماننے والے کمزور، گھٹیا، نچلے درجے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا کسی چیز کو ماننے کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا ماننا ضروری ہے، یا پھر حق بات ہونا چاہیے؟ حق بات ہونا چاہیے، جس چیز کو مانا جا رہا ہے وہ چیز سچ ہونی چاہیے۔ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ نبیوں کے ساتھ پہلے جو لوگ جڑتے ہیں وہ نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے سماج میں کمزور مانے جاتے ہیں۔ سماج ان کو کمزور سمجھتا ہے، نچلے درجے کا سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13۔ تم میں سے سب سے زیادہ اکرم، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجئے۔ نوح علیہ السلام کا جواب تھا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اور میں تم سے مال بھی نہیں مانگتا ہوں، اور جو لوگ ہم پر ایمان لائے ہیں میں ان کو دتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ کیوں دتکاروں؟ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لے تو کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 52 میں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے،
آیت نمبر 31 میں ہے نبی کے پاس نہ خزانے ہیں نہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے 34 کے درمیان ہے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو لے آئیے جو ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کو انہوں نے نہیں گڑھا ہے۔ پھر آیت نمبر 36 سے 39 کے درمیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اب ذکر آ گیا کہ آپ کشتی تیار کیجئے۔ کشتی تیار ہوئی، ایمان والے اس کے اندر بیٹھے، 80 لوگ تھے، بقیہ لوگ ڈوب گئے، ان کا بیٹا بھی انہی میں سے تھا۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے جب کشتی بنائی جا رہی تھی، نوح اچھا نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے، نوح اچھا یہ بتاؤ یہ کشتی خشکی میں چلے گی، پانی کہاں ہے، کہاں چلے گی، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح طوفان آنا شروع ہوا، ہر طرف سے پانی نکل رہا ہے، تندور سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ایمان لائے، 80 لوگ تھے، عورت اور مرد سب ملا کر۔ آیت نمبر 41 سے 43 کے درمیان غور کیجئے، ہولناک موجوں کے درمیان سے کشتی گزر رہی ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا سوار ہو جا، لیکن وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ اس پر غور کیجئے، آیت نمبر 42 43 44 45 46 47، اس پر غور کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے اہل میں سے، اللہ نے کہا نہیں۔ اب دیکھیے اپنا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام بزرگ ہیں، اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کی اپنے بیٹے کے حق میں سفارش قبول نہیں کی، تو بھلا بتائیے جن کی بزرگی پکی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی بزرگی پکی ہے لیکن ان کے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول نہیں کی کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خونی رشتہ بڑا نہیں، اسلامی رشتہ بڑا ہے، دینی رشتہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جو رشتہ بنتا ہے وہ رشتہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی کے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، نبی کا کام ہے پہنچا دینا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے گھر میں سمجھایا، بیوی نہیں مانی، بچہ بھی نہیں مانا، تو ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، یہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم اور آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی نہیں اللہ کی طرح جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے، وہ معجزہ ہے، عام انسان نہیں جان سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، اور صبر جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ انجام اخیر میں نیک لوگوں کا ہوگا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کیا ہوا؟ چند لوگ ایمان لائے، تو جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا، پھر دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ بات نہیں مانے، مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ دنیا سے مٹا دیے گئے، وہ لوگ ختم کر دیے گئے، ان لوگوں کو ڈبو دیا گیا، اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ ان لوگوں کے ہاں 5 بزرگ مشہور تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ بعد میں جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے آبا پرستی یعنی بزرگ پرستی، بزرگوں کو پوجنا آیا ہے، انسان کو پوجنا آیا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 22 23 24 25 میں غور کیجئے، اس کے اندر دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، اس کو مت چھوڑو، پکڑ کے رہے، نقصان ہوا، ڈبو دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گڑھنے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، انہوں نے کہا اے ہود
تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، سوائے اللہ کے چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور دیکھو یہ عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور حق سے عناد رکھنے والوں کے حکم کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے روز بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ آئیے ذرا خلاصہ بھی دیکھتے چلیں، اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر بھی۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ دنیا کی وہ ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور قوم تھی، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا، ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اور وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، وہ لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ہود علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ہود علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ جو طاقت اللہ نے تم کو دی ہے اللہ اور زیادہ دے گا، اور توبہ استغفار کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک آیت پر غور کیجئے اس سلسلے میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، لیکن میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ کو دیکھا نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ بھائی کیوں کہا، شان گھٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم میں سے ہوتے ہیں، وہ بشر ہیں اور بشر کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ اب آئیے ذرا تفسیر بھی دیکھتے چلیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بلایا، خاص طور پہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو کہا کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، اور اس کے فائدے گنائے۔ توبہ استغفار کا فائدہ گناتے ہوئے انہوں نے کہا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، بہت زیادہ بارش اتارے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا
زمین سے پودے اگیں گے، غلے تمہارے کام آئیں گے، تمہارے جانوروں کے بھی کام آئیں گے، تمہارے بال بچے کے کام آئیں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ برکت اتارتا ہے۔ توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا۔ ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ طاقت دے گا۔ تو آپ یاد رکھیں، اللہ طاقت دیتا ہے، سب سے طاقتور اللہ ہے، اور اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ دنیا کے اندر کچھ قومیں ایسی ہیں جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور جہاں غلط استعمال کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ تو آج دنیا کے جو لوگ چودھری بنے بیٹھے ہیں، جس ملک کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ ملک، تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ قوم عاد کو جب اللہ نے پکڑا ہے تو کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قوم نے یہ کہا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو جن کو ہم پوج رہے ہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب وہ نہیں مانے تو ہود علیہ السلام نے یہ کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے اس پر جو تمہارا بھی رب ہے۔ قوم جب نہیں مانی تو انجام بہت برا ہوا۔ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلایا تو ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب کیا ہے رسولوں کو جھٹلایا؟ قوم نے وارننگ بھی دی، ان کو ڈرایا دھمکایا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ قوم عاد نے صرف ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو رسولوں کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ کس سلسلے میں؟ توحید کے مسئلے میں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، توحید کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، کہا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو توحید کے مسئلے میں تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہیں، اسی لیے ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، رسول جمع کا صیغہ، جبکہ رسول واحد ہے۔ تو ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن رسولوں کا صیغہ استعمال کر کے، جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتایا گیا کہ ایک کا انکار کرنا تمام رسولوں کا، تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 اور 16، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ رہے قوم عاد تو ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور کہا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو کہا گیا وہ ہے زیادہ طاقتور جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ تو غور کریں، سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے، اور اللہ ہی نے طاقت دی ہے، اور اللہ جب چاہے طاقت کو لے سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ تو اگر ناشکری کریں گے، تکبر کریں گے، زمین کے اندر لوگوں کو ماریں گے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پکڑ لیا۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔